بھئی اس وقت میں جو ختم قرآن کی دعا ہوئی ہے اس پر جتنے اس وقت مجمع میں موجود ہیں جنہوں نے اب تک قرآن پاک نہیں اٹھایا وہ نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے اور ہم بھی قرآن پاک ختم کریں گے انشاءاللہ۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے 89 قرآن پاک ختم کر لی، ابھی نانا قرآن ختم نہیں کیے، پوتری کا قرآن ختم ہو گیا، دادا کا قرآن ابھی شروع ہی نہیں ہوا، بیٹے کا قرآن ختم ہو گیا، باپ ابھی قرآن ہاتھ لیے ہی نہیں، بھتیجی کا قرآن ختم ہو گیا، ابھی چچا اور تایا قرآن ہاتھ میں پکڑے ہی نہیں۔ اس طرح کا ایک بڑا مجمع یہاں موجود ہے، وہ سب نیت کریں بھئی یہ بنی اسرائیل کو خاموش کرو، بھئی یہ بنی اسرائیل کو خاموش کرو، ہاتھ بنو، اے ہاف ٹکٹ پو ٹکٹ دیکھو ہاف ٹکٹ آنگو، ہاتھ بنو جی، ہاتھ بنو، ہاتھ بنو، ہاتھ باندھ کر منہ پر انگلی رکھو۔ کون کون بات کرتی ہیں کہ ان کو انعام نہیں؟ جو اوڑھنے اوڑھ کوئی وہ بھی چھنا کو بھیج ڈالتی، جو ٹوپی پہن کوئی وہ بھی نکال کو بھیج ڈالتی، باتیں کرے تو خاموش بیٹھو، خاموش۔ یہ بنی اسرائیل خاموش نہیں رہتی، اب جو بھی بات کرے گا اسے انعام نہیں ملے گا، تب خاموش رہیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت میں ختم قرآن کا پروگرام سب کے سامنے کیوں کراتے ہیں؟ اس لیے نہیں کراتے کہ ہمارے مدرسے کا نتیجہ آپ کو پتہ چلے، اس لیے کراتے ہیں تاکہ تمام ساتھیوں کے اندر قرآن پاک کا جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، ارادہ پیدا ہو، ان کے اندر یہ شرمندگی آئے، یا اللہ میرا بچہ قرآن ختم کر لیا لیکن میں ختم نہیں کیا۔ ایک خاتون تھی، اس بیچاری کو یہ کہا گیا کہ آپ کا بچہ دینیات میں مکتب میں پڑھ رہا ہے، روزانہ نماز کی حاضری ڈال کر سائن کر کے بھیجا کرو۔ وہ خاتون کارگزاری سنانے لگی، میں روزانہ دستخط کرتی تھی، فجر میرے بچے نے ادا کی، ظہر میرے بچے نے ادا کی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، لیکن جس وقت سائن کرتی تھی مجھے خود شرمندگی ہوتی تھی، میں میرے بچے کی روزانہ حاضری ڈال رہی ہوں، خود بے نمازی ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بندی بچوں کو دستخط کرتے کرتے نمازی بن گئی۔ اسی طرح اس وقت میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، انعام دینے والے بعض وہ احباب ہوتے ہیں جو ختم قرآن کے بچوں کو انعام دیتے ہیں، خود کا قرآن ختم ہوا نہیں رہتا۔ بے خود کو شرمندگی ہونی چاہیے، میرا قرآن ختم نہیں ہوا، میں ختم قرآن کے بچوں کو انعام دے رہا ہوں، یا ایسا ہی ہوا نابالغ بالغ کا سبق پڑھا ہے، تو یہ بالکل شرمندگی کی بات ہے۔ کل بھی بات کرتے کرتے میں نے پوچھا قرآن اس مجمع میں پڑھنے جاننے والے کتنے ہیں، کتنے احباب ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ مجمع میں چند احباب نے ہاتھ اٹھایا، بقیہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے علاقوں میں قرآن پاک کی طرف ماشاءاللہ بہتر سے بہترین تعلیم ہوتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، بچے پڑھتے ہیں، لیکن بڑے 90% کنڑا قرآن پڑھتے ہیں، 90% بڑے کنڑا قرآن پڑھتے ہیں۔ میں جس وقت باگل کوٹ کے حجاج جا رہے تھے، اتفاق سے میرا بیان تھا،
حج ہاؤس میں ظہر کے بعد بیان کرتے ہوئے میں نے پوچھا بھئی اس میں قرآن پڑھنے والے عربی میں کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ پورے حجاج میں ایک حاجی نے ہاتھ اٹھایا، ایک حاجی۔ بقیہ سب آ کر مجھ سے پوچھنے لگے دعا کی کتاب کنڑا میں ہے کیا؟ میں نے کہا بعض دعائیں اگر تم کنڑا میں کرو گے دعا بدعا بن جائے گی۔ بہت سارے حروف قرآن میں وہ ہیں عربی میں جو ہرگز اس کی ادائیگی دیگر زبانوں میں ہو ہی نہیں سکتی۔ کنڑا میں آپ ہاں کیسے ادا کرو گے؟ کنڑا میں آپ شین کیسے ادا کرو گے؟ کنڑا میں آپ شا کیسے ادا کرو گے؟ کنڑا میں تا اور طا کے درمیان فرق کیسے پتا چلے گا؟ سین اور صاد کے درمیان فرق کیسے پتا چلے گا؟ زاد اور طا کے درمیان ذا کے درمیان فرق کیسے پتا چلے گا؟ کوئی فرق نہیں، کنڑا میں سب برابر۔ لیکن قرآن رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کنڑا میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمل میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انگلش میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تیلگو میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں مکاتب ہمیشہ یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہوئی، آپ تشریف لائے بڑوں کے لیے۔ بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری ماں کی، بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری باپ کی۔ جس وقت ماں یلبوڑ باپ یلبوڑ، ماں ان پڑھ باپ ان پڑھ، مجبور ہو کر علماء کرام نے بچوں کو پڑھانے کا نظام شروع کیا۔ یہ مجبوراً شروع کیا، ورنہ ان بچوں کو پڑھایا یا نہیں پڑھایا اس کا سوال ماں باپ سے اللہ پوچھیں گے، استاد سے نہیں۔ علماء جو فارغ ہوتے ہیں، علماء وہ بڑوں کے لیے فارغ ہوتے ہیں، چھوٹوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں۔ ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ماں باپ بچوں کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں اور کافر بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ خود ان پڑھ ہیں، عقیدہ نہیں جانتے، خود ان پڑھ ہیں، قرآن نہیں جانتے، خود ان پڑھ ہیں، اسلام نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ماں باپ بچوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں کو چاہیے وہ اساتذہ کا شکر ادا کرو جنہوں نے تمہارے بچوں کو کلمے سے پڑھایا۔ آج ان بچوں نے قرآن پاک ختم کیا۔ اگر ان بچوں کو اساتذہ کلام پاک ختم نہ کرتے تم لوگوں کو اللہ سزا دیتا اس بات پر۔ کیوں؟ جس وقت حشر کے میدان میں لوگ آ کر کھڑے ہوں گے، اللہ جل جلالہ امن والہ ایک اور صف بھی کھڑا کرے گا، جو صف والے آ کر شکایت کریں گے یا اللہ یہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے کچھ نہیں سکھایا، اس نے مجھ سے کچھ نہیں پڑھایا، اس نے مجھے کچھ نہیں سمجھایا، مجھے آوارہ کر دیا۔ آج میں جو جہنم میں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، میرے والدین کی بے توجہی کی برکت سے اللہ اس کی سزا ان کے والدین کو دے گا، اللہ سوال کرے گا۔ اس لیے کہ علماء لکھتے ہیں جو احکام ہیں ان احکام پر عمل نہ کرنے پر اللہ کے یہاں سزا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو جنتی بناؤ، نمازی بناؤ، ذاکر بناؤ، شاکر بناؤ، ان کو اسلام اور مسلمان بنا کر ان کی تربیت کرو۔ جس وقت قرآن نے حکم دیا، علماء کہتے ہیں اگر کوئی حکم پورا نہیں کیا اللہ پوچھے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک باپ کو ایک نوجوان مار رہا تھا، حضرت عمر نے بلایا، ارے بے شرم، بے حیا، بے غیرت، تو اپنے باپ کو مارتا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا ذرا میرے باپ کو پوچھو انہوں میرا حق کیا ادا کرے، ذرا میرے باپ کو پوچھو، پوچھے ادراؤزیاں کیا ادا کرے۔ پتا ہے انہوں نے میرا نام کیا رکھا؟ پوچھا کیا رکھا؟ کتا نام رکھا۔ نام کیا رکھا؟ جس کا معنی کتا آتا ہے۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پتا ہے کیا کیا انہوں نے؟ میرے لیے جو ماں چنی وہ مجوسیہ چنی۔
اور پھر کہا یہ باپ میرا وہ ہے آج تک مجھے اسلام نہیں سکھایا. تو میں نے پھر تو بہت صحیح ہے، مار اور مار. کیا مطلب؟ بھئی آج ہم لوگ باپ بنے ہیں، باپ بننے کے لائق نہیں ہیں. ماں بنے ہیں، ماں بننے کے لائق نہیں ہیں. پیدا کرنا کمال نہیں، پیدا کرنے کے بعد اپنی اولاد کی عزت والا بنانا، شان والا بنانا، وقار والا بنانا، احترام والا بنانا، ایسا مقام والا بنانا جن کے نام سے ہم ہی لوگ پہچانے، یہ ہے اصل چیز. پیدا کرنا کیا کمال ہے بولو؟ پیدا تو دنیا میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن پیدا کرنے کے بعد اولاد کو نام لینے والا بنانے والے والدین بہت کم ہوتے ہیں. آج اس مکتب کے اسٹیج سے آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، نیت کرو انشاءاللہ ہم سب کے سب لائق والدین بنیں گے انشاءاللہ. عربے بنیں گے انشاءاللہ. جو جن لوگوں کی اولاد ہیں وہ تو اپنے اولاد کے لائق. اب بعض لوگوں کا سوال، حضرت میرا بچہ بڑا ہو گیا اب لائق بنا نہیں سکتا میں، اب وہ بڑا ہو گیا کیا کریں؟ ارے بھئی اب کم از کم پوترے کو بناؤ، نواسے کو بناؤ، نواسی کو بناؤ، پوتری کو بناؤ، ان کو لائق بناؤ. جب تک تم ہو اس کی تلافی کرو اور بڑوں کو تبلیغی جماعت میں بھیجو. مدرسے میں نہیں جما سکتے. چلت العلوم پھرت العلوم کہا جاتا ہے تبلیغی جماعت کو. چلت العلوم پھرت العلوم. تو جو تبلیغ میں چل کر کچھ سیکھے ہیں انہوں چلتی اور پھرتی ہیں. القاب دیتے نہیں بیٹے، مرکزی، انواری، شاہی، قاسمی. ویسا جماعت کے ساتھیوں کو کیا بولنا؟ انہوں تبلیغی. کیا مطلب؟ تبلیغ میں سیکھے سو. تبلیغ دعوت کا کام ایسا کام جہاں کلمے سے پڑھانا شروع کیا جاتا ہے. حضرت تھانوی قدس سر العزیز کے زمانے میں حضرت ظفر عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اچانک آ کر خبر دی. کہا حضرت جہاں پر پورے عالم میں کلمہ طیبہ کی آواز گنجائی جاتی ہے، جہاں پر کلمہ طیبہ کی تلقین کرائی جاتی ہے، اس کے سائے میں رہنے والوں کو کلمہ یاد نہیں ہے. حضرت تھانوی حیران ہو گئے. کہا ظفر کیا کہہ رہا ہے؟ کہا حضرت حقیقت ہے. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا الیاس رحمت اللہ علیہ کی جماعت آئی ہے، مولانا الیاس کی جماعت آئی ہے. وہ جماعت کیا کرتی ہے؟ جب بھی جا کر کسی سے ملتی ہے پہلے یوں کہتی ہے، بھائیو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ذرا ہمارا کلمہ سنو اور آپ بھی ذرا اپنا کلمہ سناؤ. کیا پڑھتے تھے وہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ پڑھ کر ان سے کہا جاتا تھا تم بھی ذرا کلمہ پڑھو. جب ان سے پڑھوایا جاتا ان کو کلمہ یاد نہیں. ارے بھئی یہ تو بہرحال وہ پرانی بات ہو گئی. جب میں پڑھ رہا تھا دارالعلوم دیوبند میں، ہمارے مسجد قدیم کے سامنے شاہ ولایت ہے. شاہ ولایت میں ہم لوگ گشت کرتے تھے اس زمانے میں. بھئی ہم تو پرانے تبلیغی، پیدائشی تبلیغی، تو گشت کرتے تھے. حضرت مولانا قمر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہم گشت کرتے تھے. تو گشت کرتے ہوئے ایک انسان سے ہمارے ساتھیوں نے پوچھا، بھئی ہم لوگ کس کے امت ہیں ذرا بتاؤ، کس کی امتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا ہم آدم علیہ السلام کی امتی ہیں. اب اسے کہا گیا بھئی سیریسلی پوچھ رہے ہیں، ذرا بولو بھئی ہم کس کے امتی ہیں؟ بولو بھئی ہم آدم علیہ السلام کی امتی. اس بیچارے کو سیریسلی وہ بول رہا ہے ہم آدم علیہ السلام کی امتی ہیں، اس لیے ہمیں آدمی کہا جاتا ہے. یہ بات جب ہم نے آ کر حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنائی، حضرت ہمارے دارالعلوم کے سائے میں رہنے والے کا یہ حال ہے، حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا بھائی گشت کیا کرو، ملاقاتیں کیا کرو، سمجھایا کرو، ورنہ یہ لوگ ہمارے لیے حجت بن جائیں گے اللہ کے سامنے، شکایت کریں گے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، بچے ماشاءاللہ قرآن پاک ختم کیے، اللہ ان بچوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بھی بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں اور بچوں کی ذمہ داروں کو بھی، قرآن پاک ختم ہوا تو بخاری شریف نہیں تو میں لوگ ایسا خوش ہو جاتی ہیں گویا بخاری شریف ختم ہو کوئی نہ سب فضلاء علماء بن گئے. ان کو دور قرآن کراؤ،
چھٹی نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ بچوں کو چھٹی نہیں, آنا دور قرآن کرنا, قرآن پاک کا ناظرے کا دور کرنا, 10 بار 15 بار دور ختم کرنا, دور ختم کرنے کے بعد قرآن پاک حفظ کرنا. انشاءاللہ بولو, قرآن پاک حفظ کرنا. قرآن حفظ کر, جتنے پارے ہو سکے کرو, جتنے سورے ہو سکے کرو. اردو سیکھو, اس کے بعد شریعت کے حکام سیکھو. تم لوگوں کو شادی ہونے تک چھٹی نہیں. انشاءاللہ بولو. کیوں بول رہا ہوں سنو بھائی, ہبلی میں اچانک مجھے صبح فون آیا, آج سے 2-3 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں, حضرت ہم ٹکٹ بناتے ہیں, جلدی آپ پہنچے ہبلی. میں پوچھا اتنا ایمرجنسی کیا ہے؟ نہیں, آپ آ جائیے, ہم بتا دیتے ہیں. جب ہبلی پہنچے تو پتا چلا ہمارے مسجد کے امام صاحب وہ گشت میں گئے. لوگوں نے کہا یہاں پر ایک ڈرگس زون ہے, ڈرگس زون, جہاں پر ڈرگس, لوگ نوجوان بچے ڈرگس لیتے ہیں, نشہ لیتے ہیں. تو وہاں حضرت کو لے کر پہنچے تو پتا چلا ذرا اندھیرے میں رہتے ہیں وہ لوگ. بہرحال بات چیت ہوئی, چلو بیٹا چلو مسجد چلیں گے, چلو. جب مسجد چلیں گے چلو بول کر لے کر آئے تو وہ بچے ڈرگس زون میں تھے جنہوں نے قرآن پاک ختم کیا اور اول نمبر پر پاس ہوئے, اول نمبر کا پرائز لیا. حضرت کو دیکھتے ہی آنکھوں سے آنسو نکلے, بیٹا تو کیسے ان لوگوں کے ساتھ مل گیا. بعد میں پتا چلا جو ٹائم, دیکھو انہوں سب 1-1 گھنٹہ ٹائم فارغ کر رہے ہیں, جو ٹائم مکتب کے لیے فارغ کرتے تھے وہ ٹائم تو خالی ہو گیا. ٹیوشن کو جانے کا ٹائم الگ, اسکول سے آنے کا ٹائم الگ, مکتب کا ٹائم, انہوں لوگوں قرآن پاک ختم کر دیا, فارغ ہو گئے. اب یہ ٹائم کہاں گزارنا؟ تو یہ چلر دوستوں سے ملاقات ہوئی, وہاں گزارنا شروع کیا. ان کی صحبت نے اسے نشے کا عادی بنا دیا. اس کے بعد کہنے لگے آج ہم لوگوں نے 400 نوجوانوں کو جوڑا ہے, ذرا آ کر آپ بات کریں. میرے عزیز بھائیوں, اس کے بعد سے میں جہاں جاتا ہوں مکتب کے تمام جلسوں میں یہ کہتا ہوں, جیسا مدارس میں ابنائے قدیم کا جوڑ ہوتا ہے, آپ اپنے مکاتب کا ابنائے قدیم کا جوڑ رکھو. ذرا پوچھو وہ بچے کیا کر رہے ہیں, وہ بچے کہاں جا رہے ہیں, کن کی صحبت میں ہیں وہ بچوں کا حال کیا ہے. جب آپ جوڑ کر پوچھو گے پتا چلے گا. ان بچوں کو تعلیم بالغان کا شعبہ شروع کرو اور اس میں جمع کرو. قرآن پاک ختم کر دینے سے علم دین کی تعلیم ختم نہیں ہو گئی. ارے بھئی یہ تو ادنا درجے کی تعلیم ہے جو انہوں نے حاصل کیا, اور ہمارے یہاں پورے جنے خوش, صبح دعوتاں شروع ہو جائیں گے گھرا میں, میرا بچہ قرآن ختم کیا, ان کے گھر میں دعوت, ان کے ختنہ کرے تو دعوت, قرآن ختم کرے تو دعوتاں. اب ان کو پوچھو کہیں کو ہمارے خاندان میں پہلی بار بچی ختم کری, بہت خوشی کی بات ہے, الحمدللہ آپ دعوت کیجئے, لیکن یہ دعوت پر خوش مت ہو جائیے ہمارا کام مکمل ہو گیا. نہیں, ہمارا کام یہ آ کر اسلام کی تعلیمات کا پہلا سبق مکمل ہوا ہے. فرسٹ لیسن, یہ پہلا سبق. ابھی سبق شروع ہوگا یہاں سے. اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں, ان بچوں کے والدین کو بھی, اور جتنے احباب یہاں موجود ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں نیت کرو ہم بھی انشاءاللہ قرآن پاک شروع کریں گے بھئی انشاءاللہ. کون کون قرآن پڑھنا شروع کریں گے, ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ. اب میں آپ حضرات کو بسم اللہ خوانی کرا دیتا ہوں, ٹھیک ہے بھائی؟ سب کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ خوانی. ارے سب بسم اللہ پڑھو گے انشاءاللہ؟ ارے بھئی سب پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ. چلو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما وارزقنی فہما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا فتاح یا فتاح یا فتاح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 1 مفردات الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں. الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں. الف 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 با تا سا جیم. الف با تا سا جیم. الف با تا سا سا. سا جب بولیں گے زبان کو سامنے کے جو دانت ہیں اوپر کے اس کے کنارے پر لگائیں گے. سا نہیں بولیں گے. سا سا جیم. ماشاءاللہ. آج پہلا سبق ہو گیا. کون کون پہلا سبق پڑھے ہاتھ اٹھاؤ ذرا دیکھیں گے. تمہیں لوگوں پہلا سبق کیا جی وہاں پوچھ رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ. اپنے اپنے مسجد کے ائمہ سے جو قریب میں حفاظ ہیں ان سے رابطہ کرنا اور انشاءاللہ نیت کرو یہ رمضان ہم اپنے ہاتھوں سے قرآن اٹھا کر عربی میں قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کر رہے ہیں ہاتھ اٹھاؤ بھائی. جزاک اللہ خیرا جزا واحسن جزا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.